اقبال کی جو شہرۂ آفاق نظم ہے، شکوہ اس کے چال اشعار، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا لایاب، یہ واضح شعر ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی حد ہے نہ حساب۔ دوسرا شعر، تو جو چاہے تو اٹھے سینے سراب سے، صحرا سے حباب، راہ دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ اس کی تشریح کی ضرورت ہے، مشکل الفاظ ہیں۔ سینے صحرا سے مراد ریگستان میں سے، حباب پانی کا بلبلا، راہ دشت مین جنگل میں چلنے والا، سیلی زدہ تھپیڑے کھانے والا، سراب وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی دکھائی دیتی ہے۔ اب مفہوم سمجھے، تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو دشت صحرا میں بھی سمندر کی مانند بلبلے جو اٹھا دے، رقصاں کر دے، اور صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کے سامنے تو چاہے تو سراب کے بجائے اتنا سیلاب آ جائے کہ مسافر کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اتنی تیری طاقت ہے کہ تو صحرا میں بھی سیلاب پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا شعر، تانے اوجار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تیری محبت کا دم بھرتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تو نے جو جو چیز کہی ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو کیا اس کا عوض یہی خواری ہے کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، نادار سمجھتے ہیں۔ چوتھا، بنی اغیار کی، غیر کی جمع ہے اغیار، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، یعنی دنیا تو ان کو چاہ رہی ہے، غیروں کو چاہ رہی ہے، پسند کر رہی ہے، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا۔ ہمارے لیے ایک خیالی دنیا باقی ہے، ہم تو منظر نامے سے ہٹ گئے ہیں، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ماشاءاللہ، شاعر کہتا ہے کہ سنبھالی دنیا مراد دنیا پر حکمران ہوئے، مطلب اب دوسروں نے دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اس صورت میں یہ قلعہ نہ کرنا کہ دنیا سے توحید مٹ چکی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اقبال کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔